السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبل السلام چینل سے مدثر اقبال کو سن رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ زمانہ فطرت میں جزیرۃ العرب کے اطراف میں جو حکومتیں ہیں ان کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے اس لیکچر میں ہم عرب کے متعلق تعارف کروائیں گے، اس کے بعد جو عرب میں حکومتیں آئی ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ اس کو ہم اچھے طریقے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو عرب کے لغوی جو معنی ہیں صحرا اور بے آب و گیا زمیں کے ہیں، اور عرب کا جو محل وقوع ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، اس کے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا کچھ حصہ ہے، اس کے مغرب میں بحر عرب اور اس کے شمال میں ملک شام اور شمالی عراق کا کچھ حصہ ہے۔ عرب کا جو کل رقبہ ہے یہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک ہے، اور سرزمین عرب ایک جزیرہ نما ہے اور یہ تمام بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اس کے شمال مغربی گوشہ یہ افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرقی گوشہ یہ یورپ کی کنجی ہے، اور مشرقی گوشہ عرب کا مشرقی حصہ یہاں ایران، وسطی ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولنے کے لیے ہے۔ عرب کے مشرق میں جو ساحل ہے جس کو خلیج فارس کہتے ہیں، اور یہ جو تنگ پٹی ہے یہ عرب اور اس کو جدا کرنے کے لیے ہے، ایران کو۔ نسلی اعتبار سے عرب اقوام یہ 3 حصوں میں منقسم ہے، ایک عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ کے متعلق آپ جانتے ہوں گے یہ وہ ہیں بالکل نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کے کل 9 قبائل تھے، کچھ کا تذکرہ ملتا ہے، عاد، ثمود، قسم، جدیث، ضروری حالات نہیں ملتے، صرف قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہیں عرب عاربہ، ان کو عاربہ کا لفظی معنی ہے واضح بات کرنے والا، چونکہ یہ اصلی عرب ہیں، ان کا اصل وطن یمن ہے اور یہ فصیح اور واضح انداز میں بات کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ اور عربوں کا جو تیسرا طبقہ ہے ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ سب سے پہلے ہم عرب عاربہ کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ عرب بعیدہ کے متعلق چونکہ ہم پڑھ چکے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، عرب مستعربہ اور عرب عاربہ کا تذکرہ ہوگا۔ عرب عاربہ ان کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے، ان کا اصل وطن یمن ہے، اور یہ یعرب بن یشعب بن قحطان کی نسل سے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور شاخیں 2 ہیں، یعنی مشہور قبائل ان کے 2 ہیں، پھر آگے شاخیں نکلتی ہیں۔ وہ جو مشہور قبائل ہیں وہ ہیں حمیر اور کوہلان، یہ 2 عرب عاربہ کی مشہور شاخیں ہیں۔ حمیر کی قبائل ہیں 2، اور حمیر کی جو مشہور شاخیں ہیں وہ زید الجمہور ہے، قزاعہ ہے اور سکاسک ہے، جبکہ کوہلان کی شاخیں جو ہیں ہمدان، انمار، طے، مزحج اور کندہ، لخم، جذام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، ان تمام کا تعلق کوہلان کے ساتھ ہے۔ حمیر اور کوہلان عربہ کے قبائل ہیں، عربہ سے ان کا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے اوس اور خزرج کا تعلق عرب عربہ سے ہے، اور چونکہ یہ شاخ ہیں کوہلان کی اس لحاظ سے ان کا تعلق کوہلان سے ہے۔ اب کوہلانیوں نے وطن کو چھوڑا، یمن کو چھوڑا، اس کے چھوڑنے کا پس منظر اور سبب کیا ہے؟ ایک سبب تو اس کا یہ ہے کہ رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے جو بحری راستے تھے ان پر اپنا تسلط کر لیا، اسی طرح جو بری راستے تھے وہاں پر بھی انہوں نے غارت کر کے
اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ ان کی تجارت، کوہلانیوں کی تجارت بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے جب تجارت ان کی ختم ہو گئی، ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا ہی تھا۔ اسی طرح ایک اور سبب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کوہلانی اور ہمجریوں کی آپس میں جو تھی نا کشمکش تھی، آپس میں یہ ٹھیک نہیں رہ رہے تھے، جس کی وجہ سے کوہلانیوں کو وطن چھوڑنا پڑا، اور یہ ترک وطن کر کے یمن چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ جو میں نے 3-4 چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ کوہلان کی شاخوں میں سے انہی نے آگے ترک وطن کیا۔ تو کوہلانیوں نے جنہوں نے ترک وطن کیا ان کو ہم 4 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ قبیلہ بنو طے ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے بھی ترک وطن کیا۔ اسی طرح کندہ والوں نے بھی ترک وطن کیا، لخم اور جذام والوں نے بھی ترک وطن کیا، اسی طرح ازد نے بھی ترک وطن کیا۔ یہ وہ 4 قبائل ہیں جن کا تعلق عرب عاربہ سے ہے، اور انہوں نے یمن کو چھوڑ کر مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے، کون کہاں پہ گیا، یہ ہم انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے۔ ان قبائل میں سے جنہوں نے ترک وطن کیا ایک ازد بھی تھا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ ازد کے لوگ کہاں کہاں آباد ہوئے۔ تو سب سے پہلی بات ہم کہ ازد نے جو ترک وطن کیا اس کا مشورہ کس نے دیا، یہ پڑھیں گے۔ تو ازد نے اپنے سردار عمران بن عمر مزیکیہ کے کہنے پہ ترک وطن کیا کہ اب یمن چھوڑ دیں۔ ازد کی جو آگے خاندانیں تھیں یا آپ ان کو شاخیں کہہ سکتے ہیں، ان میں ثعلبہ بن عمرو جو تھا، انہوں نے سب سے پہلے حجاز کا رخ کیا۔ وہاں پہ ثعلبیہ اور ذی کار کے میدان میں انہوں نے اقامت اختیار کی کچھ دنوں کے لیے، لیکن جب ان کی اولاد وہاں پہ بڑی ہو گئی، خاندان ان کا مضبوط ہو گیا، تو انہوں نے مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ اور اوس اور خزرج جو ہیں یہ ثعلبہ کے بیٹے حارثہ سے ہیں، یعنی ثعلبہ کا ایک بیٹا تھا حارثہ، اس حارثہ کے پھر بیٹے ہیں آگے اوس اور خزرج۔ یہ تو تھا ثعلبہ نے۔ عامر کا جو دوسرا بیٹا ہے حارثہ بن عامر، یہ حارثہ بن عامر انہوں نے بھی حجاز کا رخ کیا، یعنی مکہ المکرمہ کا۔ یہ سرزمین حجاز میں گھومتے گھومتے مر الزہران نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ آ کے ٹھہرے۔ اس وقت بنو جرہم مکہ کے اوپر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے بنو جرہم کو وہاں سے نکال باہر کیا حارثہ بن عامر نے۔ عامر کا جو تیسرا بیٹا ہے جس کا نام تھا عمران بن عمرو، عمران بن عمرو نے عمان میں جا کے سکونت اختیار کی ہے، اور یہ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ ایک بیٹا تھا جو ازد کا بیٹا تھا، یعنی جو قبیلہ ہے اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا نصر بن ازد نے تہامہ میں جا کے قیام اختیار کیا، تہامہ میں جا کے رہا، تو وہاں پہ یہ لوگ ازد شنوعت کہلاتے ہیں۔ اور عامر کا آخری بیٹا جفنہ بن عامر نے ملک شام کا رخ کیا، اور یہی جفنہ بن عامر غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ بھی ہے۔ ان کو غسانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ شام منتقل ہونے سے پہلے یہ بھی حجاز میں آئے تھے۔ یہاں ایک جگہ تھا غسان نامی ایک چشمہ تھا، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا، اس وجہ سے ان کو غسانی کہا جانے لگا۔ اب آپ ایک مرتبہ پھر خلاصہ کے طور پہ سن لیں کہ جن 4 کوہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان میں سے ہم ازد کو پڑھ چکے ہیں، اور ازد کے تحت ہم نے 5 خاندانوں کا پڑھا ہے کہ انہوں نے ترک وطن کیا۔ ثعلبہ بن عامر نے ترک وطن کیا، اور ان کی اولادیں جا کے اوس و خزرج مدینہ میں رہیں۔ حارثہ بن عامر یہ بنو خزاعہ کہلاتے ہیں، انہوں نے بنو جرہم کو مکہ سے نکالا۔ عمران بن عامر یہ جا کے عمان میں رہے، اور نصر بن ازد یہ تہامہ میں جا کے رہے، اور یہ ازد شنوعہ کہلانے لگے۔ اور 5ویں نمبر پہ جفنہ بن عامر جو آل غسان کا جد اعلیٰ ہے، یہ جا کے ملک شام میں رہے۔ تو ازد کے ماتحت 5 خاندان 5 جگہوں پہ جا کے رہے ہیں، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا گیا ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے
کہ لخم اور جذام والے کہاں پہ جا کے رہے، بنو طے والے کہاں جا کے رہے، اور کندہ والے کہاں جا کے رہے۔ لخم اور جذام، ان کو لخم و جذام کہا جاتا ہے۔ کوہلان میں جنہوں نے ترک وطن کیا ان میں یہ دوسرا کوہلان کی یہ دوسری شاخ ہے۔ ان کا جو سردار تھا وہ نصر بن ربیعہ تھا، واضح رہے دیگر کتابوں میں ربیعہ بن نصر ہے، جبکہ الرحیق المختوم میں نصر بن ربیعہ ہے۔ تو یہ ہیرا کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ ہیرا کے جو شاہان آل منذر ہیں ان کا یہ جد اعلیٰ تھا، اور یہ وہاں پہ جا کے آباد ہوئے۔ ہیرا کوفہ کے قریب ایک شہر تھا۔ تیسری شاخ کوہلان کی جنہوں نے ترک وطن کیا وہ ہیں بنو طے۔ اس قبیلہ نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا، اور اجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کے یہ نام ہیں، ان کے دامن میں جا کے یہ ان کے اطراف میں سکونت پذیر ہوئے۔ اب وہ پہاڑیاں بجائے اجا اور سلمہ کے قبیلہ بنو طے کی نسبت سے مشہور ہیں۔ آخری شاخ جس نے ترک وطن کیا وہ ہے کندہ۔ تو کندہ والے لوگ یہ سب سے پہلے بحرین کی طرف چلے گئے، لیکن وہاں سے ان کو نکلنا پڑا۔ یہ وہاں سے حضرموت گئے، وہاں پر بھی ان کو ٹھکانہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ لوگ آ کر نجد میں آباد ہو گئے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ عرب عاربہ کے متعلق آپ کو مکمل اور مفصل معلومات مل چکی ہوں گی۔ ایک بار پھر سے خلاصے کے طور پہ سن لیجئے۔ عرب عاربہ جو تھے یہ قحطانی عرب تھے، ان کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، اور ان کے جو جن کی طرف یہ منسوب ہیں یا جن کی نسل سے ہیں اس کا نام ہے یعرب بن یشجب بن قحطان، اور ان میں دو قبائل مشہور تھے، حمیر اور کوہلان۔ حمیر کی 3 شاخیں تھیں، زید الجمہور، قزاعہ اور سکاسک۔ کوہلان کی شاخوں میں ہمدان ہے، انمار ہے، طے ہے، مزحج ہے، کندہ ہے، لخم، جذام، ازد، اوس وغیرہ۔ ہوا یوں کہ جب رومیوں نے مصر اور شام پہ قبضہ کیا، ان کے تجارتی راستے بند ہو گئے، بحری طور پہ بھی بری طور پہ بھی، لہذا کوہلان والے ترک وطن پہ مجبور ہوئے، یعنی یمن کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ ان کے 4 قبائل نے ترک وطن کیا، جن میں سے ازد اور ازد کے 5 خاندان 5 مختلف جگہوں پہ جا کے رہے۔ کچھ حجاز میں رہے، مدینہ میں، کچھ مکہ میں، کچھ عمان میں، اور کچھ تہامہ میں، اور کچھ جا کے شام میں رہے۔ دوسرا قبیلہ تو تھا وہ لخم و جذام کا، اور تیسرا قبیلہ بنو طے، اور چوتھا جو تھا وہ کندہ۔ تو انہوں نے ترک وطن کیا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے یمن کے اندر جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ کس طرح قائم ہوئیں۔ اس تذکرے کے بعد پھر ہم عرب مستعربہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ عرب عربہ کا تعلق یمن سے تھا، تو یمن کی بادشاہی میں جو اور عرب عربہ کی تاریخ میں جس قدیم ترین یمنی قوم کا تذکرہ ملتا ہے وہ قوم سبا ہے، اور عراق کا ایک شہر ہے، یا عراق کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں سے جو کتبات برآمد ہوئے ان کے مطابق 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کے جو عروج کا زمانہ ہے وہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ یمن جزیرۃ العرب کے جنوب میں واقع ہے۔ یمن کا بانی یا یمن میں سب سے پہلے آبادی قائم کرنے والا شخص وہ قحطان بن عابر ہے۔ یہ اولاد نوح میں سے پہلا شخص تھا جو یہاں آ کر آباد ہوا، اور اس نے اپنی ریاست قائم کی۔ سبا اس کا پڑپوتا ہے۔ یمن میں جو قوم سبا مشہور ہے، سبا پڑپوتا ہے قحطان کا، اور قحطان اولاد نوح میں وہ پہلا شخص ہے جس نے یمن میں آ کے آبادی قائم کی ہے۔ مملکت سبا عروج سے زوال تک۔ یمن میں تقریباً سبا نے 8 صدیوں تک حکومت کی ہے۔ ان کی اس حکومت کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کا جو پہلا دور ہے وہ 650 قبل مسیح سے بھی پہلے کا دور ہے۔ اس دور میں
شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا اور ان کا دارالخلافہ سروا تھا۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ڈیم اور بند سے 70 نہریں نکلتی تھیں اور اس کی بنیاد رکھنے والے بھی وہ خود سبا ہے جو قحطان کا پڑپوتا تھا۔ سبا کی چوتھی پشت سے طبہ اول حارث، جس کو طبہ اول کہا جاتا ہے، اس نے بڑی شہرت پائی۔ پھر اس کے بیٹے صاحب نے مشرق و مغرب میں بڑے بڑے ملک فتح کیے اور اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول قرآن مجید میں اسی کو ذوالقرنین کہا گیا، یعنی قرآن مجید میں جو ذوالقرنین بولا گیا وہ اسی صاحب کے لیے۔ سبا کی اولاد میں سے، بلکہ سبا کی 9ویں پشت میں ملکہ بلقیس بنت شرابیل نے پورے 20 سال حکومت کی، اور یہ وہی ملکہ بلقیس ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ملک یمن میں قوم سبا کی حکومت کا دوسرا دور 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا ہے۔ پہلے دور میں دارالسلطنت بھی اور لقب بھی، اور دوسرے دور میں دارالسلطنت سرواہ کی بجائے معارب اور لقب بجائے مکرب سبا کے دوسرے دور میں انہوں نے ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا۔ ان کا یہ دوسرا دور 115 قبل مسیح تک جاری رہا۔ اس دور میں جو انہوں نے سرواہ کے بجائے معارب کو دارالخلافہ بنایا ہے، یہ معارب شہر صنعاء سے 60 میل مشرق میں واقع ہے۔ یہ قوم سبا کا دوسرا دور ہے۔ اب تیسرا دور شروع ہوتا ہے، دور زوال، بلکہ اس کے بعد ہمیر کا یمن کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ قوم سبا کے بعد جنہوں نے یمن پہ حکومت کی ہے وہ ہمیر ہے۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے بھی نکال باہر کیا۔ اسی طرح رومیوں نے مصر، شام، شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے بھی مخدوش کر دیے۔ اسی دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ رہا۔ ملوک ہمیر کی سلطنت کے ہر بادشاہ کو طبہ کہا جاتا تھا، اور بنو ہمیر کے 26 بادشاہوں نے حکومت کی۔ ان کا دارالسلطنت جو تھا ریدان تھا، پھر اس کا نام ظفار پڑ گیا۔ بہرحال یہ وہ دور ہے، اس دور میں قوم سبا زوال کا شکار ہو گئے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے، ایک دوسری جگہوں پہ پھیل گئے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ پھر یہ لوگ ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہوئے۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام کا جو دور ہے، اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب انتشار رہا۔ کافی واقعات اس دور میں ہوئے، ان کی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ اس دور میں یمن پر حبشیوں نے قبضہ کر لیا۔ ان کا یہ قبضہ 340 عیسوی سے 378 عیسوی تک برقرار رہا، کیونکہ یمنی لوگ ہمیر اور ہمدان والے خصوصاً آپس میں کشمکش کا شکار تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے حبشیوں کو یہ موقع مل گیا تو حبشیوں نے رومیوں کی مدد سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا، لیکن اس نے یمن کی تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ جب یہ قبضہ ختم ہو گیا 378 میں، اس کے بعد وہ جو ان کا بند تھا، وہ ڈیم بنایا ہوا تھا، انہوں نے اس میں رخنے پڑنے شروع ہو گئے، اور 450 عیسوی میں یا 451 عیسوی میں وہ بند ٹوٹ گیا اور ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ ایک ایسا زبردست حادثہ تھا کہ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔
اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ سبا میں بھی ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ۔ بہرحال یہ سیل عرم کا جو واقعہ ہے، سیل عرم کا، یہ 450 ہجری کا ہے۔ اس دور کا ایک اور اہم واقعہ جس کی وجہ سے حمیر کی حکومت کا بالکل خاتمہ ہو گیا، وہ یہ تھا کہ حمیر قبیلہ کا ایک شخص تھا، حارث بن عمر اس کا نام تھا۔ اس نے یہودی مذہب قبول کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے یہودی مذہب قبول کیا، بلکہ زبردستی اس نے یمن کا سرکاری مذہب بھی یہودیت کو قرار دے دیا۔ اسی وجہ سے اس کے نسل میں آگے ایک بادشاہ آیا جس کو ذو نواس کہا جاتا ہے۔ تو ذو نواس جب بادشاہ بنا، اس نے نجران کے عیسائیوں پر ظلم و تشدد کیا اور ان کو مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، لیکن وہ لوگ اس پر آمادہ نہ ہوئے، تو اس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا، جس کی وجہ سے کئی ہزار لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ بہرحال اس وجہ سے حمیر کے حکومت کو، حمیر کی سلطنت کو زوال آ گیا۔ یمن پر حبشیوں کا دوسرا قبضہ، یہ جو واقعہ گزرا ہے ذو نواس والا، اس کے بعد رومیوں کی مدد سے 523 میں وہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اس کے 2 سال بعد 525 عیسوی میں ارہات نامی شخص کی زیر قیادت 70,000 فوج نے یمن پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ ارہات یہاں کا ایک گورنر رہا حبشہ کی طرف سے، لیکن ابرہہ نے اس کو قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے ہاتھیوں کے ایک لشکر کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد دور آتا ہے کہ یمن فارس کا ایک صوبہ بن جاتا ہے۔ بہرحال جب ابرہہ نے یمن پہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد ان کے حالات بھی لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے۔ اس دوران حبشیوں نے 70 سال تک حکومت کی، لیکن ان کے ظلم اور تشدد حد سے بڑھتے گئے، تو اہل یمن نے فارس کسریٰ سے مدد طلب کی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کا ایک بیٹا تھا مادی کرب، اس کی قیادت میں ان حبشیوں کو ملک سے نکال دیا۔ یعنی حبشیوں نے قبضہ کیا، 70 سے 72 سال حکومت کی، اس کے بعد حبشیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اب یمن فارس کا ایک صوبہ بننے جا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ حالانکہ ابھی تک حکومت مادی کرب کی ہے، جو سیف ذی یزن حمیری کا بیٹا تھا، قبیلہ حمیر سے اس کا تعلق تھا، اور اس کا پس منظر یہ ہے۔ مادی کرب نے اگرچہ حبشیوں کو نکال دیا تھا، لیکن کچھ حبشی اس نے شاہی خدمت کے لیے رکھ لیے۔ انہی حبشیوں نے ایک روز موقع پا کر مادی کرب کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی سیف ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسریٰ کو موقع ملا۔ کسریٰ نے اپنا ایک فارسیوں نسل گورنر یمن میں بھیجا اور یمن کو اپنا صوبہ قرار دے دیا۔ تو اس کے بعد یمن میں کسریٰ کی جانب سے گورنر بھیجے جاتے تھے، فارس کی جانب سے گورنر بھیجے جاتے تھے، اور وہ جو آخری گورنر تھا حضرت بازان، یہ آخری گورنر تھا جس نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کے اسلام قبول کرتے ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی علمداری میں آ گیا۔ تو یہ تھا یمن کا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک، کہ سب سے پہلے کس نے حکومت کی ہے اور سب سے پہلے اس کو آباد کس نے کیا ہے، قوم سبا نے کس طرح حکومت کی ہے، قوم سبا کے بعد قوم حمیر والوں کے کتنے حکمران آئے ہیں، اور اس کے بعد آپس میں خانہ جنگیاں کس طرح ہوئی ہیں ان کی، پھر حبشیوں نے پہلا قبضہ کیا، پھر حبشیوں نے دوسرا قبضہ کیا، پھر یہ گورنر ایک صوبہ رہا فارس کا، اس کے بعد اسلام کے علمداری میں آ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر سے آپ عرب عاربہ کے پس منظر کو بھی جان لیں گے، عرب عاربہ نے وطن کو کیسے چھوڑا،
اس چیز کو بھی آپ انشاءاللہ جان لیں گے، اور یمن میں کس نے کس طرح حکومت کی ہے اس چیز کے متعلق بھی کافی معلومات اس لیکچر کے بعد آپ کے پاس انشاءاللہ موجود ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔